آغاز کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف جو اپیل خارج ہوئی ہے۔ اس ہفتے یہ کیس تو سیاسی طور پہ ہی لڑا جا رہا ہے، عدالتوں میں کم اور عدالت سے باہر جو بیانیہ ہے وہ زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ اس کیس کی جو اپیل خارج ہوئی ہے اور جو فیصلہ ہے اس کے چیدہ نکات آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی جانب سے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پر احتساب عدالت کی سزا کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب سرنڈر کریں یا حکام کی جانب سے گرفتار کیے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے عدالت نواز شریف کو پہلے ہی مفرور قرار دے چکی ہے۔ ان کے مفرور ہونے کی وجہ سے عدالت کے پاس درخواستیں خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اپیل خارج ہونے پر احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف کو دی گئی سزا بحال رہے گی، مگر وہ واپس آ کر سزاؤں کے خلاف دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال اور عزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ یاد رہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے اپیلوں پر جو سماعت ہے وہ جاری رہے گی۔ شریک ملزمان کے اپیلوں میں وکلاء موجود ہیں جو کیس میں دلائل دیتے رہیں گے، تو یہ لیگلی یہ کیس یہاں پہ کھڑا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ کیس جو ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں لڑا جا رہا ہے۔ یہاں سے کہہ کر گئے تھے کہ صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن صحت سے لے کر یہ وطن واپسی کو منسلک کرنا، ان کو انصاف کی فراہمی سے یہ بیانیہ کب بدلا، کیسے بدلا، ذرا دیکھیے پی ایم ایل این کی اپنی صفوں میں سے متعلق جو کنفیوژن ہے، ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے کہ بھئی واپس نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، صحت نہیں ہے ٹھیک یا انصاف نہیں مل رہا۔ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی، جیسے کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں۔ پوری دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئی، اس لیے تاخیر ہوئی۔ جب ان کے معالجین اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہی از فٹ ٹو گو، تو پھر وہ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر وطن واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کا علاج مکمل نہیں ہوا، جو کووڈ کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا، وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ ہماری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں اور ان کا جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں، تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں۔ نواز شریف صاحب کو ملک واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس وقت تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سب سے نمبر 1 میرے لیے انصاف کے تقاضے۔ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں۔ اور یہ فیصلہ ایسا ہے نواز شریف صاحب کی اپیل خارج ہونے کا جس پہ حکومت بھی مطمئن دکھائی دے رہی ہے اور اپوزیشن نون لیگ والے بھی بڑے اطمینان کا اظہار کریں، ایسا فیصلہ جو دونوں سائیڈوں کو کافی حد تک پسند آیا۔ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، سابق وزیر قانون پنجاب، عثمان ڈار، ہند پاکستان تحریک انصاف، اسٹوڈیو میں موجود ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ شروع میں آپ لوگ طبیعت خرابی کا کہہ کر گئے اور پھر یہ ایک بات وہاں سے انصاف کی حصول تک کیسے پہنچی، یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن پہلے یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اب مریم صاحبہ کہتی ہیں انصاف ملے گا تو نواز شریف صاحب کو فوراً بلا لیں گے، آج ہی کی فلائٹ سے بلا لیں گے۔ آپ کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے انصاف کی پی ایم ایل این کے نزدیک؟ دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے اور پچھلے 3 سالوں میں اپوزیشن کے خلاف جس قسم کے مقدمے بنائے گئے ہیں اور ان مقدمات میں جس طرح سے اپوزیشن کی آلموسٹ تمام لیڈرشپ کو جو ہے وہ ملوث کیا گیا ہے، اور ان مقدمات میں ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی مقدمہ جو ہے اپنے ابتدائی مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکا اور کوئی چیز جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکے۔ تمام مقدمات میں اس وقت احتساب سے متعلقہ تمام جو ریفرنسز ہیں ان میں پی ایم ایل این کے تمام لوگ جو ہے وہ بیل پہ رہا ہو چکے ہیں، اور بیل آرڈرز میں عدالتوں نے وہ یعنی برا حال کیا ہے نیب کے ادارے کا اور نیب کی ناکامیوں کا جس طرح سے ذکر کیا ہے اور اس احتساب کے عمل کو جس طرح سے ڈسکریڈٹ کیا ہے اور میرے خلاف جس طرح سے انہوں نے ایک انتہائی جو ہے وہ بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا، تو اس کے بعد آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ کسی کو انصاف مل سکتا ہے؟ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ صرف عثمان ڈار صاحب کے لیے ہے، زلفی بخاری صاحب کے لیے ہے، مالب جبہ والوں کے لیے ہے، جہانگیر ترین کے لیے ہے، یا اور جو اے ٹی ایمز ہیں ان کے لیے ہے۔ انصاف یہاں پہ عام شہری کے لیے یا پی ایم ایل این کے لوگوں یا اپوزیشن کے لیے تو نہیں ہے۔ طریقہ کار تو ذرا طریقہ کار اور اپروچ میں ڈفرنس ہے۔ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کا بالکل یہی بیانیہ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی تمام قیادت یہاں موجود ہے۔
آپ بھی یہیں تھے, آپ نے مقدمات کا سامنا کیا, اس کے بعد آپ ہی ادھر سے نکلے, اور جس نے وہ کیس بنائے لوگوں نے الٹا یہ کہا, اور ہر کسی نے آلموسٹ آپ کی ہی جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کیا, لیکن آپ نے فیس کیا عدالتوں کو. شہباز شریف صاحب واپس آ کے عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں, سو نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر سکتے, اور باقی سب لوگ اسی ملک میں اسی انصاف کے بیانیے کے ہوتے ہوئے بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم دراصل جو ہے نا وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک بڑا اسپیسیفک اور فوکس ہو جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے تمام لوگوں نے جتنوں کے خلاف بھی مقدمات بنے ہیں, کسی نے 6 ماہ, کسی نے 1 سال, کسی نے اس سے زیادہ جو ہے وہ جیل میں بھی گزارے ہیں, بیلوں پہ بھی آئے ہیں, مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. صرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ جب گئے ہیں تو اس وقت جو بھی حالات تھے ان کو اب یہ جس طرح سے مرضی انٹرپریٹ کریں, لیکن وہ رپورٹس جو ہے وہ میں نے تو نہیں دیکھی, وہ رپورٹس نہ میرے سامنے پیش ہوئی ہیں, وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئی ہیں. یہ تو ہم ڈار صاحب سے پوچھیں گے, یہ تو یہ بتائیں گے ڈران صاحب. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب واپس آ کے عدالتوں کا سامنا کر سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی جماعت میں ایک ہی خاندان کے 2 لوگوں کا. تو یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جس کو آپ بیچ میں سے ہی ڈسٹرب فرما دیتی ہیں, کہ میں یہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی اسی پوزیشن میں, جو کہ ان کی صحت کی پوزیشن تھی, جو ان کا عمر کا تقاضا تھا, اس کے باوجود وہ بھی 1 سال جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں. انہوں نے بھی فیس کیا ہے, انہوں نے جو ان کے خلاف ریفرنس تھا اس کی کو تقریباً کوئی 700 کتنی تاریخ پیشیوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے وہ پیش ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی صحت بگڑی, وہ گھر میں نہیں تھے, وہ جیل میں تھے. جیل میں جو ان کا طبی معائنہ ہوا وہ ہم نے نہیں کروایا, حکومت نے کروایا. اس طبی معائنے اور رپورٹس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہم نے نہیں کیا, حکومت نے کیا, اور اس کے بعد ان کو بھیجا. اور اس میں جو ہے وہ شرط یہ تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنا علاج کروائیں گے, اور جب ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دیں گے اور ٹریول بیک کا مشورہ دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کی اپنی قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, انصاف کے تقاضے پورے, وہ ٹھیک ہے, ان کو آج ہی بلا لیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنی تشویشناک طبیعت نہیں ہے نا جماعت کے مطابق. معاملہ یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ جو ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں ان کے مطابق ان کی ابھی ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, اور ان کو ٹریول بیک کی اجازت نہیں ملی. اچھا, سو مریم بی بی نے ایسے کہہ دیا کہ آج بلا لوں گی, وہ ایک سیاسی بیان تھا؟ نہیں, انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے, انہوں نے اس بات میں اجاگر کیا اس بات کو کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے, اچھا یہاں پہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بات کی ہے. چلیں, باقی یہ دونوں چیزیں ہیں, انصاف کی عدم فراہمی بھی ایک معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی ایک ایشو ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ بات تو خیر اب مسلم لیگ نون کی اس بات سے تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. انتظامیہ آپ کی تھی, پنجاب حکومت آپ کی تھی, رپورٹس آپ نے بنائی, آپ کی تمام جو وزراء ہیں وہ انہوں نے خود ان کو دیکھا, نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ملک سے باہر جانے دیا. اب کیسے لائیں گے واپس؟ یا تو وہ ان کو سرنڈر کریں یا تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے لے کر آئیں. دونوں آپشنز اس وقت بظاہر یہی ہیں عدالت نے. دیکھیں ماریہ, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جیسے جو ورکرز ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی حالت آج کل قابل رحم ہے. وہ اس لیے کہ پارٹی لیڈرشپ کو بیٹھ کے دفاع کرنا, اور اسپیشلی جس طرح کے حالات ہیں, میاں نواز شریف صاحب اشتہاری ہو چکے, آسان کام نہیں ہے. یہ ابھی کہہ رہے تھے جی میاں صاحب کی عمر کا تقاضا یا وہ بیمار تھے. بنیادی طور پہ میاں نواز شریف جیل کاٹ ہی نہیں سکتے. میاں صاحب اپنی ہائی سے لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گئے ضرور, بیمار تھے, رپورٹس تھی, سب کچھ تھا نا, ابھی گئے بھی انہیں 2.25 سال ہو گئے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں 99 میں جب میاں صاحب اسی طرح 10 سال کا معاہدہ کر کے انہیں سزا ہوئی, جیل نہیں کاٹ سکتے تھے, مشرف کے ساتھ کر کے چلے گئے. تب وہ جوان بھی تھے, صحت بھی ٹھیک تھی, تب بھی وہ جیل نہیں کاٹ سکے. تب بھی رانا ثناء اللہ کو وہ یہاں ہی چھوڑ گئے تھے پاکستان میں. جب بھی پی ایم ایل این پہ مشکل وقت آیا ہے, میاں نواز شریف نے اپنے ورکرز کو تنہا چھوڑا. یہ بات مانے یا نہ مانے. اب میں آتا ہوں ان کی بیماری پہ. دیکھیں, ہمیں جو رپورٹس دکھائی گئیں, میں اس بیماری کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے. میاں شہباز شریف صاحب بھی بیمار تھے, لیکن 2.25 سالوں میں بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, فٹ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ مانتے بھی ہیں. آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہے, ان کے بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, اور خود مریم صاحبہ پولو دیکھ رہی ہیں. پھر جب مریم نواز صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے والد صاحب کی جان کو یہاں خطرہ ہے,
اس کانٹیکس میں شہزاد اکبر صاحب بھی کہتے ہیں جی ہم آپ کو بلٹ پروف گاڑی دے دیتے ہیں، کس سے خطرہ ہے؟ میاں شہباز شریف آزاد گھوم رہے ہیں، خود رانا ثناء اللہ آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں پوچھیں انہیں کسی قسم کا بھی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو انہیں ہلاکی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک بیانیے پہ کھڑے رہیں۔ مریم نواز صاحبہ ایک بات کرتی ہیں، آج رانا ثناء اللہ آپ کے پروگرام میں پھر بیماری کا کر رہے ہیں، میں روزانہ تقریباً جس ٹاک شو میں ہوتا ہوں ان کے مختلف سپوکس پرسن جو ہے مختلف سٹانس لے زبیر عمر صاحب کہتے ہیں یہ کلیئرلی انصاف کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ نہیں ہے۔ اب میں انصاف پہ آتا ہوں، دیکھیں انصاف رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ پوچھنے والی بات ہے، آج ان کا کوئی بھی لیڈر جیل میں نہیں ہے، پاکستان کی عدالتوں سے انہیں انصاف مل رہا ہے، سیالکوٹ سے ان کے جو رہنما ہیں کل وہ بھی چھوڑ دیے گئے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا؟ آپ کے نزدیک یہ انصاف مل رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں اگر ان کی بیلیں ہو رہی ہیں عدالتوں سے تو یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے، پرسنل کیا خیال ہے، یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اس پہ جو بیلیں مل رہی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں جو بیلیں مل رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے تمام کیسز کی، اور فیصلہ کیا جائے، فیصلہ کریں، قوم منتظر ہے کہ انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے۔ لیکن دوسری طرف ماریا رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی میں چلے دعوت دیتا ہوں، ان کی ایک بھی لیڈرشپ جن کے اوپر آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا کیس ہے، رانا صاحب کا کیس مختلف ہے، خواجہ آصف پہ تھا، میاں نواز شریف پہ تھا، اسی طرح میاں شہباز شریف پہ تھا، مریم نواز صاحبہ کا کوئی، اور پیپلز پارٹی کو بھی لے لیں، ان میں سے ایک شخص بھی آج تک رسیدیں نہیں دے سکا، منی ٹریل نہیں دے سکا، نہ عدالت میں نہ نیب کو کہ ہم نے یہ اثاثے بنائے کیسے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ عدالتوں میں بھی ان کی ضمانت ہو رہی ہے۔ اب ضمانت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بری کر دیے گئے ہیں یا ان کے کیسز بند کر دیے گئے ہیں یا کیس کا فیصلہ ہو گیا، کیسز تو چل رہے ہیں۔ اسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں آئے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، کوئی صاف شفاف ٹرسٹ وردی سسٹم لے کے آئے، پوری قوم چاہتی ہے، ہر مہذب معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ہم ابھی کہیں گے رانا صاحب یہ ہمارے 3 سال نکل گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہوں تسی اپنی تیاری کرو، ہوں ہم نے نہیں کرنے کوئی نیب لاز پہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی قانون چینج نہیں کرنا، اب ہماری باری آئے گی تو ہم پکڑیں۔ ابھی کیا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن؟ نواز شریف صاحب خود آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر اس دعا کے اپیل کر لیں گے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ تو ہے نہیں کہ ان کو یہاں پر لے کے آیا جائے۔ ابھی تو پریروگیٹو نواز شریف صاحب کا نا، وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہی ہے۔ ادروائز بے بس ہے نا ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں لوگ جا کر کیوں برطانیہ لنڈن میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ ایسا معاہدے نہیں ہیں، وہاں سے آپ جا کر کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر کوئی بھی ہو تو آپ نہیں لا سکتے، بے بس ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، آخری حد تک کوشش کریں گے، آخری وقت تک کوشش کریں گے، یہ اشتہاری جو بیٹھے ہیں برطانیہ میں ان کو پورا کوشش کریں گے انشاءاللہ واپس لانے۔ لیکن رانا صاحب یہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ واپس آ کر وہ جب اپیل کریں گے یا وہ سرنڈر کریں یا حکام کی جانب سے گرفتار کیے جائیں، اب قانون داد تو یہ کہتے ہیں کہ جی گرفتاری کا تو آپشن بالکل آبسلیٹ ہی ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو واپس آنا ہے اور آ کے اپیل کرنا ہے، اس کا کوئی مستقبل قریب میں آپ کی کوئی قانونی اسٹریٹجی ہے یا یہ الیکشن کے پاس آ کر کہیں آپ دیکھیں گے اور پھر یہ اپیلیں ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیل نہیں کریں گے وہ، یہ آپ نے اگر وہ فیصلہ پڑھا ہے تو اس کا آخری پیرا جو ہے وہ اس کو آپ پڑھ لیں۔ جی یہ ہمارے بھائی جو تھے گورنمنٹ کے یا پی ٹی آئی کے، انہوں نے دراصل وہ سارا فیصلہ پڑھے بغیر ہی انہوں نے نا بغلیں بجانا شروع کر دی۔ اس میں وہ سمپل اپلیکیشن دیں گے تو یہی اپیل ان کی اپیل بحالی کی درخواست، اپیل بحالی کی درخواست ہوگی۔ جی تو یہی اپیل بحال ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا میرٹس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ان کو یہ وہ فیصلہ کریں گے، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، ٹائم کی سلیکشن، اپنی صحت کی پوزیشن، وہ خود اپنا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو وہ اپنے اٹارنی کو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اور کہہ کے تو ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن بیل اور اس اپیل کی ریوائول کے لیے جو ہے وہ نوٹس گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے اور وہ اس کے بعد تشریف لائیں اور آگے پیش ہوں، اور پیش ہونے کے بعد میرٹ کے اوپر جب یہ فیصلہ ہوگا تو یہ فیصلہ جو ہے جو احتساب عدالت یا جج کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے میاں نواز شریف کو، وہ تو انصاف کے چہرے کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، وہ تماچا ہے اس جوڈیشل سسٹم کو
جو وہ بیان ارشد ملک کا موجود ہے، تو یہ تو داغ جو ہے یہ دھلنا سر ہی وہ دھلنا تو ہے۔ آپ نے عدالت میں آ کے چیلنج کرنا تھا، آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی سر، آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، آپ نے پروگرامز کے اندر بات کی، عدالت کے اندر آپ نے وہ ویڈیو نہیں پیش کی، عدالت جب یہ کہتی رہی بھارت کا پولیٹیکل نیریٹو آپ لوگ زیادہ بلڈ کریں، قانونی طور پہ آپ نے وہ پیش نہیں کیا۔ وہ ہر چیز پیش کی جا چکی ہے، میں یہ آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ وہ ویڈیو اور وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب میرٹ پہ بات ہوگی تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور میرٹ کا بھی تو وہ پیمانہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے، اب چونکہ بیلز ہو رہی ہیں تو شاید اب تھوڑی عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں، اس سے پہلے کچھ ماہ پہلے آپ کو لگتا تھا عدالتیں آزاد نہیں ہیں، یہ بھی تو ہے نا کہ عدالتوں کے آزاد ہونے کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ ناانصافی کا، ظلم کا جو ہے یہ دور ختم ہوگا، اور آپ ان قریب ہی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گی کہ عثمان ڈار صاحب جو ہے یہ اپنی رسیدیں اکٹھی کرتے پھریں گے اور ان کی رسیدوں کو کوئی مانے گا نہیں، اور ہماری جو رسیدیں ہیں ان کو سب جو ہے وہ تسلیم کریں گے کہ یہ بالکل صحیح رسیدیں ہیں۔ تو یہ وقت کی بات ہے سر ابھی آپ رسیدیں دے تو دیں سر، وہ تو بعد میں تسلیم کریں گے، پہلے رسیدیں دے تو دیں، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئے۔ دے چکے ہیں، دیکھیں ہماری اس وقت ہماری رسیدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جب وقت بدلے گا تو پھر ڈار صاحب کی رسیدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ کدھر یہ رسیدیں دے رہے ہیں، کیونکہ کل کی جو ساری وہ کاروائی ہے اس میں تو وہ پتہ ہی نہیں کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، یہ ہوائی رسیدیں ہیں یا کسی اور کو جمع کرا رہے ہیں آپ لوگ رسیدیں، یا کوئی اپنا ایک فولڈر بنا رہے ہیں، کیونکہ ابھی پیش آپ نے نہیں کی وہ رسیدیں۔ یہ آپ جب کل وقت آئے گا نا تو دیکھیں نا ڈار صاحب کی جب رسیدیں ساری جو ہیں وہ ہوائی ہو جائیں گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے رسیدوں کو پرکھنے کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ سر تو صحیح وقت آنے پہ رسیدیں دیں گے، یہ کہہ دینا کہ صحیح جب وقت آئے گا تو مناسب فورم پہ رسیدیں پیش کر دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ غلط بات کو میں آج بھی غلط کہہ رہا ہوں، جب عثمان ڈار کی باری آئے گی اس وقت بھی میں غلط کہوں گا۔ دیکھیں رانا صاحب، میرے ہاتھ پہ یہ جو گھڑی بدی ہے نا، اس کی رسید میں آپ کو کل ہی بھیج دیتا ہوں، تو الحمدللہ رسیدیں سنبھالی ہوئی ہیں، جب ہماری باری آئے گی آپ کی پوری، دیکھیں سنیں آپ مجھے پیار سے نا، ڈار صاحب 2 نمبر قرار دے دی جائے گی، آپ کی پوری تسلی کرائیں گے رسیدوں میں، آپ کی پوری تسلی کرائیں گے رسیدوں میں، جیسے میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران خان جب آپ نے انگلیاں اٹھائیں بنی گلا کیسے بنایا، باہر کا اپارٹمنٹ کیسے لیا، تو سپریم کورٹ میں ٹھیک ٹھاک تسلی کرائی تھی ہم نے آپ کی، پھر نکلے تھے سرٹیفکیٹ لے کے سادت الامین کا، بابے رحمتے کی وجہ سے تسلی ہوئی تھی، ہم نے اپنی رسیدیں رانا صاحب سنبھالی ہوئی ہیں، کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں ہم نے اپنی رسیدیں سنبھالی ہوئی ہیں، ہمیں نہ کوئی جیلی ٹرسٹ ڈیڈ بنانی پڑے گی کیلبری فانڈ والی، تو یہ ساریاں تسلیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، نہ ہی ہمیں کوئی قطری ہاتھ لانا پڑے گا۔ میں تو دیکھیں رانا صاحب کہہ رہے تھے جی کہ انصاف نہیں مل رہا یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، کوئی قوم ماریا منتظر رہی ہے پچھلے 4 سال کہ کیا یہ رسیدیں لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم نے جمع کرا دی ہیں، جمع انہوں نے رسیدیں کرانی تھی، کرا یہ ویڈیوز رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہتر فورم کیا تھا جہاں رسیدیں دینی تھی؟ کون سے فورم کی یہ بات کر رہے ہیں؟ کہاں انہوں نے جمع کرائی ہیں؟ کہاں کرانی ہے؟ ہاں وہ میرے خیال ہے مناسب وقت کے لیے رسیدیں رکھی ہوئی، وہ مناسب جگہ پہ مناسب فورم پہ جمع کرائیں گے، اس لیے نہیں کرا رہے سر کیونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے رسیدیں جمع کرانے کا رانا صاحب، یا وہ مستقبل قریب میں وقت آنے والا ہے، رسیدیں ہم نے جمع کرائی تو یہ چوری کر لیں گے۔ اچھا آپ کی رسیدیں چوری ہو جائیں، مستقبل قریب میں وقت بدل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ رسیدیں جلد مان لی جائیں؟ جی بالکل، جو وقت جو ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ دسمبر 2021 تک ان کے پاس وقت ہے، اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہے۔ اچھا 22 شروع ہوگا تو الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ میری پریڈکشن کہہ لیں یا اسیسمنٹ کہہ لیں کہ 2022 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے۔ 2022 الیکشن ایئر ہے، اچھا 2022 کے الیکشن کی تیاری ہے، الیکشن 22 میں ہوں الیکشن 23 میں ہوں، پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ، نتائج قبول کریں گے، پھر دھاندلی تو نہیں کریں گے، پھر وہ دھرنے کی بات، تحریک کی بات، استعفوں کی بات، رانا صاحب نتائج تے منو گے نا پاکستانی قوم دے، یا پھر کوئی دھاندلی ہوگی سانڈا؟ ڈار صاحب اگے تسی ہرے ہو، میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں 500-600 ووٹاں تو ایت کی تسی 60,000 تو ہرنا ہے۔
تو آپ ان کے 2022 کے دعوے کو تو نہیں چیلنج کریں گے؟ وہ تو چیلنج کریں نا کہ 2023 میں ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں جب بھی ہو ہم ہی جیتیں گے. چیلنج کریں کہ 2022 میں نہیں ہوں گے, ہم وقت پورا کریں گے اپنا. تو ان کے خواب ہیں 22 میں ہو, 23 میں ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. البتہ میرا پیغام ضرور آپ خواجہ آصف صاحب کو دے دینا, اس بار کوئی ٹیلی فون کال بھی کام نہیں آنی, کوئی موبائل پاس نہ رکھیں الیکشن کی رات کال کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پورے تگڑے ہو گئے ہیں میدان میں. ان کے ساتھ جتنے ہمارے بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں, ہمارا ووٹ بینک اوپر گیا ہے. اگر ہم ایک سیٹ 50,000 ووٹوں سے آ رہے تھے, وہ 10,000 پہ آ چکی ہے. مارجن کم ہوا ہے. تو 23 میں انشاءاللہ تعالی یہ مارجن بالکل ختم کر دیں گے ہم. ڈار صاحب اس دفعہ جو ہے کسی کال کی ضرورت نہیں پڑنی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ لڑیں, ویسے ہی باہرلے ملک چلے جائیں آپ. سر یہ آپ کی پریڈکشن ہے یا آپ کی یہ کیا ہے آگے کی, یہ دور اندیشی ہے یا کوئی ڈار صاحب کے بارے میں خاص خبر معلوم ہے آپ کو جو انہیں بھی نہیں پتا جو آگے بات کہہ رہے ہیں؟ کون سا ملک سیف ہے, کہاں جانا ہوگا, آپ کو بڑے تجربے ہیں, کہاں جانا ہے بھاگ کے. دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب ہے نا, خواجہ آصف صاحب کا کوئی ان کی فیملی کا یا خواجہ آصف صاحب کا کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا کوئی کاروبار نہیں ہے. جو میرے علم میں ہے کہ ڈار صاحب کی فیملی کا بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے, تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے ان کو باقی جان بچانی پڑے گی. اچھا سر, یہ آپ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس الیکشن کے بعد جب حکومت کسی اور کہے گی اس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو لگ رہا ہے جیسے آپ فیوچر میں کہہ رہے ہیں کہ پھر بالکل, یہ تو اب جیسے لگ رہا ہے فیوچر میں کہہ رہے ہیں پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کو, ہم آپ کو دیکھ لیں گے, یہ کہہ رہے ہیں سر آپ؟ یہ نہیں دیکھ نہیں لیں گے. ہم نے کیا دیکھنا ہے, دیکھنے والے دیکھیں گے. ان کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے, فائلیں ان کی بن رہی ہیں, یہ ڈار صاحب کو علم ہوگا. اچھا چلے اس کو بس ہاں یا نہ کہہ دے. پھر دیکھیں میں تو انہیں یہی کہوں گا, فائلوں پہ وقت ضائع نہ کریں, اپنی رسیدیں تلاش کریں, اور اگر مل گئی ہیں تو عدالت میں پیش کریں تاکہ ان کو مزید ریلیف وہ رسیدیں اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ پیش کر رہے ہیں لیکن اگلے کو نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ بڑی کوئی ہوائی سی انویزیبل سی رسیدیں یہ پیش کیے جا رہے ہیں. کیسز سیاسی بیانیے کے ساتھ نہیں لڑے جاتے, کیسز دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ لڑے جاتے ہیں, اور ثبوت جب تک یہ پیش نہیں کریں گے کہ ہم نے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یا یہ سارے اثاثے کیسے بنائے, پھر ہی ان کی جان چھوٹنی ہے. ڈار صاحب سیاسی کیس جو ہیں وہ سیاسی بیانیے سے ہی لڑے جاتے ہیں, اور آپ نے بھی اپنے کیسز جو ہے نا وہ سیاسی بیانیے سے ہی لڑنے ہیں. یہ میری بات نوٹ کر لیں, ایسی باتیں نہ کریں جو کل کو آپ کے سامنے پھر دہرائی جائیں. چلیں بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, عثمان ڈار صاحب موجود تھے. نواز شریف صاحب کی جو واپسی کے امکانات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں.